لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب پیش کرنے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ پوچھا ہے کہ طلاق بائن کیا ہوتا ہے؟ طلاق بائن کے تعلق سے فقہا نے کیا ارشاد فرمائے ہیں، کتابوں میں کیا لکھا ہے، آئیے توجہ کے ساتھ جواب سنیے۔ طلاق بائن دو طرح کی ہے، ایک یاد رکھیے گا یہ بات، طلاق بائن دو طرح کی ہے۔ نمبر ایک، یاد رکھیے گا کہ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق بائن ایک ایسی طلاق جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ طلاق ایسے الفاظ سے ہوتی ہے جس سے فوری طور پر رشتہ نکاح ختم کرنا سمجھا جائے۔ اس طرح کے الفاظ سے طلاق کہ ان الفاظ کے بعد رشتہ نکاح بالکل ختم ہو جائے، وہ طلاق بائن کہلاتے ہیں۔ دو طرح کی ہوتی ہیں یہ۔ نمبر ایک، طلاق بائن خفیفہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک یا دو طلاق کو کہتے ہیں جس میں رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، شوہر کو رجوع کا حق نہیں رہتا۔ ہاں، اگر وہ دونوں دوبارہ ازدواجی زندگی گزارنا چاہیں تو دوران عدت یا بعد ختم عدت بقرار مہر جدید دوبارہ عقد کر سکتے ہیں۔ یہ طلاق بائن خفیفہ ہے۔ ایک یا دو طلاق، اگر ایک طلاق بھی دیا نکاح ختم ہو جاتا ہے، دو طلاق دیا اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو طلاق مغلظہ کی جو دوسری قسم، طلاق بائن کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے طلاق مغلظہ۔ جب طلاقوں کا عدد 3 تک پہنچ جائے تو اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں، اور طلاق مغلظہ کو بینونت کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ طلاق مغلظہ کو بینونت کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ طلاق کے جن الفاظ میں شدت نہیں ہوتی وہ عام طور پر رجعی طلاق کے الفاظ ہوتے ہیں، اور جن کے معنی میں شدت اور سختی ہوتی ہے وہ بائن کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بسا اوقات ایک لفظ طلاق رجعی کا ہوتا ہے مگر مخصوص احوال کی وجہ سے وہ بائن بن جاتا ہے۔ مثلا غیر مدخولہ کو، ایسی بیوی جن کے ساتھ ہم بستری نہیں کیا، اس کو اگر طلاق رجعی دی جائے تو بائن ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر بائن کے بعد رجعی دی جائے تو وہ بھی بائن ہوتی ہے، وغیرہ۔ تفصیل کے لیے فقہاء کرام کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح طلاق رجعی دی جائے اور عدت میں رجوع نہ کیا جائے تو عدت مکمل ہوتے ہی عورت بائن ہو جاتی ہے۔ ایک طلاق رجعی دیا یا دو طلاق رجعی دیا، ان کے پاس اب حق ہے کہ وہ اپنی عدت کے دوران اپنی بیوی کو واپس کر لے، لوٹا لے۔ لیکن اگر عدت میں لوٹایا نہیں، عدت کے دن گزر گئے تو پھر وہ طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے خود بخود۔ اس کے بعد طلاق بائن ہونے کے بعد اب پھر رجوع جائز نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنانا چاہے تو نکاح جدید کی اجازت ہوگی، ایک نیا نکاح کر کے انہیں لانا پڑے گا۔ حلالہ کی حاجت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے سے نکاح کرے پھر وہ طلاق دے رہے، ایسا نہیں، خود نکاح کرے اور اپنے نکاح میں واپس لے آئے۔ طلاق بائن کے ذریعے عورت نکاح سے خارج ہو جاتی ہے، میاں بیوی کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے طلاق بائن کے بعد تجدید نکاح سے قبل میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا یا ساتھ رہنا جائز نہیں۔ طلاق بائن کے بعد رجوع کی صورت یہ ہے، واپسی کی صورت یہ ہے کہ شوہر گواہوں کی موجودگی میں نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کرے۔ دوبارہ نکاح کی صورت میں آئندہ کے لیے شوہر کو صرف 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوگا، جبکہ اس سے پہلے صرف ایک طلاق بائن واقع ہوئی ہو۔ آئندہ جب کبھی بھی مزید 2 طلاقیں دیں تو بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور اگر 2 طلاق بائن دی ہو تو نکاح جدید کے بعد 1 طلاق کا اختیار ہوگا، اور 3 طلاقیں دی ہو تو نہ رجوع کا اختیار ہوگا اور نہ ہی تجدید نکاح کا۔ البتہ اگر بیوی عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح صحیح کرے اور دوسرا شوہر صحبت کرنے کے بعد از خود طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے
اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو پہلے شوہر کے لیے اس عورت سے نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ یہ جو اخیر میں نے چند جملے عرض کیا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شوہر کے پاس ایک وقت میں 3 ہی طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ 1 دے دیا 2 بچتی، 2 دے دیا 1 بچتی، 3 دے دیا تو تینوں کا حق اس نے کھو دیا۔ طلاق بائن خواہ 1 ہو یا 2، طلاق بائن کی عدت مکمل کرنے کے بعد عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ طلاق کی عدت مکمل 3 ماہواریاں ہیں، اگر حمل نہ ہو، اگر حمل ہو تو پھر وضع حمل اس کی عدت ہے۔ طلاق کے بعد آنے والی ماہواری عدت میں شمار ہوگی، اور 3 مہینے سے پہلے بھی 3 حیض گزر جائیں تو عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ تمام تفصیلات تھے طلاق بائن کے تعلق سے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔